السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد اظہر الدین صاحب قبلہ، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف جلد 11 کے رسالہ ازالۃ العار کے صفحہ 377 اور اس کے بعد جو تفصیل وہابیہ دیابنہ کے تعلق سے بیان فرمائیں وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہابیہ کو 4 خانوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو کافر کلامی ہوں، دوسری قسم بھی وہ ہے جو کافر کلامی ہوں، تیسری قسم وہ ہے جو کافر فقہی ہو، اور چوتھی قسم میں وہ ہیں جو محض بدعتی و گمراہ و بد مذہب ہیں کہ ان پر کسی طرح کا حکم کفر نہیں۔ اب ذرا فتاوی رضویہ شریف کی وہ عبارت آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پہلی قسم وہابی ہو یا رافضی جو بد مذہب عقائد کفریہ رکھتا ہے، جیسے ختم نبوت، حضور پر نور، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، یا قرآن عظیم میں نقص و دخل بشری کا اقرار، تو ایسوں سے نکاح باجماع مسلمین بالقطع والیقین باطل محض و زنائے صرف ہے۔ یعنی اس پہلی قسم میں اس شخص کا ذکر ہے جو کفریات کلامیہ کو مانتا ہو، تو یہ شخص کافر کلامی ہوگا۔ کفریات کلامیہ کو ماننے کا ثبوت اس شخص کے قول یا تحریر سے ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے دوسری قسم یہ گنائی، اور اگر ایسے عقائد خود نہیں رکھتا مگر کبرائے وہابیہ یا مجتہدین روافض خدا لہم اللہ تعالیٰ کی وہ عقائد رکھتے ہیں، انہیں امام و پیشوا یا مسلمان ہی مانتا ہے، تو بھی یقیناً اجماعاً خود کافر ہے کہ جس طرح ضروریات دین کا انکار کفر ہے، یوں ہی ان کے منکر کو کافر نہ جاننا بھی کفر ہے۔ اس دوسری قسم میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ بیان فرما کر کے صراحت فرما دی کہ ایسا فرد یہ دوسری قسم میں شامل ہے جو خود تو کفریات کلامیہ نہ رکھتا ہو، خالی ہو، لیکن ان کفریات کلامیہ کے قائلین کو مومن مانتا ہو، تو قائلین کفریات کو مومن ماننے کے سبب وہ کافر ہوگا۔ اب تیسری قسم جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گنائی ہے وہ یہ ہے، اور اگر اس سے بھی خالی ہے، ایسے عقائد والوں کو اگرچہ اس کے پیشوایان طائفہ ہوں، صاف صاف کافر مانتا ہے، اگرچہ بد مذہبوں سے اس کی توقع بہت ہی ضعیف اور تجربہ اس کے خلاف پر شاہد قوی ہے۔ تو اب تیسرا درجہ کفریات لزومیہ کا آئے گا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ قسم سوم میں ایسے افراد شامل ہیں جو خود بھی کفریات کلامیہ سے خالی ہوں، اور ان کفریات کلامیہ کے قائلین کو کافر مانتا ہو، تو کفریات کلامیہ سے خالی ہونے اور قائلین کفریات کو کافر ماننے کی بنیاد پر یہ کافر کلامی تو نہیں ہوگا، مگر چونکہ وہابی دیوبندی کافر کے کفریات کلامیہ کے علاوہ بہت سے کفریات فقہیہ بھی ہیں، جیسے مطلقاً جیسے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑے بھائی جیسا کہنا، یا عام مسلمان مؤمنین کو کافر و مشرک گرداننا، یا رسول اللہ کہنے کو شرک وغیرہ کہنا، تو اس طرح سے یہ کفریات فقہیہ ان میں بہت سارے موجود ہیں۔ تو چونکہ کفریات کلامیہ نہیں رکھتا اور ایسے کفریات کلامیہ بکنے والوں کو کافر مانتا ہے، تو اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر یہ عام کفریات فقہیہ رکھتا ہے تو یہ بھی کافر فقہی کہلائے گا۔ اب چوتھی قسم یہ ہے، اور اگر اس سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور اگر اس سے تجاوز کر کے کوئی وہابی ایسا فرض کیجئے جو خود بھی ان تمام کفریات سے خالی ہو، اور ان کے قائلین جملہ وہابیہ سابقین و لاحقین سب کو گمراہ و بد مذہب مانتا، بلکہ بالفرض قائلان کفریات مانتا اور لازم الکفر ہی جانتا ہو، تو اب چوتھی قسم میں ایسے افراد ہیں جو خود بھی تمام کفریات سے خالی ہو اور ان کفریات کے قائلین کو گمراہ و بد مذہب بلکہ قائلین کفر و لازم الکفر ہی مانتا ہو، تو ان کفریات سے خالی ہونے اور قائلین کفریات کو گمراہ و لازم الکفر ماننے کی بنیاد پر یہ کافر تو نہیں ہوگا، مگر اس جماعت سے خود کو شمار کروانے کی بنیاد پر، یعنی وہابی لیبل اس پر لگا ہونے کی بنیاد پر وہ گمراہ و بد مذہب ضرور ہوگا۔ اب تینوں قسموں کے احکام
پہلے کی سنیے کہ پہلے یعنی پہلی اور دوسری قسم ان دونوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے، ان سے نکاح حرام، حرام اشد حرام، زنائے خالص، اور ان سے ان کا ذبیحہ مردار بمثل سور ہے۔ اسی طریقے سے تیسری قسم جو ہے کافر فقہی جو ہے، کافر فقہی یہ بھی کافر فقہی بھی اس کے پیچھے نماز صحیح قول کے مطابق باطل محض، اس سے نکاح حرام اور اس کا ذبیحہ ناجائز۔ اب چوتھی قسم جو رہ گئی، تو چوتھی قسم کے وہابیہ، اب میں اس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے وہابی فی زمانہ پائے کہاں جاتے ہیں؟ یہ تو بتائیے کس جگہ پر اور کس مقام پر اور کس علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل کے وہابیہ دیابنا بالعموم کافر و مرتد ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت فتاوی رضیہ جلد سوم صفحہ نمبر 170 پر قدیم والی میں فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہو، خواہ وہ غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلد۔ اب آپ سوچ لیجئے، جب ایسا نہیں رہا، اور آپ ابھی مشاہدہ کر لیجئے، آپ اپنے علاقے کے وہابیوں کو ذرا دیکھیے کہ ان سے پوچھیے اشرف علی تھانوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس عقیدے کو تو وہ کفر کہہ دیں گے، لیکن جب ان سے کہیں گے کہ یہ عقیدہ انہوں نے لکھا ہے لہٰذا اسے انہیں کافر کہو، فوراً وہ انکار کر دیں گے، نہ وہ تو بہت بڑے عالم، بہت بڑے مولوی۔ اور اگر یہ بھی مان لو کہ بالفرض وہ کہہ دے کہ یہاں اشرف علی تھانوی کافر، رشید احمد گنگوہی کافر، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ وہابیہ سنیوں کو مزار پر جانے کی وجہ سے مشرک کہیں گے، یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہیں گے، اور حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کریں گے، حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، تو یہ سب کفریات فقہیہ اس میں پائی جاتی ہیں، اور کافر فقہی کا ذبیحہ بھی ناجائز۔ چنانچہ ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتاوی تاج الشریعہ میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہابیہ زمانہ اپنے عقائد کفریہ کے سبب بحکم فقہا مرتد ہیں، لہذا ان کا ذبیحہ مثل مردار کے حرام ہے، اس کا کھانا مردار، اسے کھانا مردار کھانا ہے۔ در مختار میں ہے لا تحل ذبیحۃ وثنی و مجوسی و مرتدین، فتاوی تاج الشریعہ جلد 2 صفحہ 254۔ اب آپ ذرا دیکھیے حضور تاج الشریعہ نے بھی اس میں عام وہابیوں کو کافر فقہی شمار کیا ہے، اور فرمایا بحکم فقہا یہ سب کے سب کافر و مرتد ہیں۔ تو کافر فقہی کا ذبیحہ بھی حرام و مردار حضور تاج الشریعہ نے لکھا ہے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ عام طور سے اس طرح سے اگر مفتی سے سوال کیا جائے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ وہابی کا ذبیحہ کیسا ہے، تو اب یہ بتایا جائے گا اس کو کہ دیکھیے ذبیحہ حرام ہونے کے لیے تو پھر اس کی تحقیق کی جائے گی، شخص کے عقیدے کیسے ہیں، کیا ہے، کہاں ہیں، کیسا ہے، بلکہ مطلقاً حکم ارشاد فرمایا جائے گا، کہا جائے گا کہ عام طور سے وہابیہ کے عقائد کفریات پر مشتمل ہیں، لہذا ان کا ذبیحہ ناجائز و حرام مردار ہے، یہ حکم دیا جائے گا۔ اور یہی فتاوی رضویہ شریف سے متبادر ہوتا ہے، یہی فقہائے اسلام کی کتابوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات جو عام طور سے آج کل بیانات چل رہے ہیں، یہ ہرگز قابل قبول نہیں، اور یہ صلح کلیت کو فروغ دینے والے اور بڑھاوا دینے والے بیان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔